رحمت ان قبروں میں رہنے والوں پر اور عبرت ہمارے لیے، کتنی عظیم زندگیاں ان قبروں میں سو رہی ہیں۔ نبی کے ساتھی یہاں استراحت پذیر ہیں، وہ لوگ اس خاک کے نیچے ہیں جنہوں نے نبی سے وفاداری اپنی فطرت میں شامل کر لی تھی۔ ان خدا نے اس سیاہ کار کو بھی ان مقامات کا زائر بنا دیا تھا، چنانچہ موقع غنیمت جانتے ہوئے ہر کچھ دیکھنے کی تمنا تھی۔ یہاں پر گزرے ہوئے روز و شب اتنی پھرتی سے گزر گئے تھے جیسے چند لمحے گزرے ہوں۔ کچھ دن باقی تھے جن میں مسجد قباء، جبل احد، مسجد قبلتین، بدر اور چند مقامات پر جانا تھا جو ہندی و سندھی، عرب و عجم، مشرقی و مغربی سب کے سامنے دودھ پانی جدا ہو گیا۔ مذہبی بنیوں کی دکانیں بند ہو گئیں۔ آسمانی علم اور حقیقی فہم و دانش کا نام دینے والے چورن فروش قلاش ہو گئے۔ سچ کھل گیا، جاننے والوں پر اقرار حق لازم ہو گیا۔ عربی زبان کے جلوے بھی تھے اور خطیب کے ولولے بھی۔ أيها الناس إن الله تعالى يستعتبكم فأعتبوه ويذكركم ويعظكم ويخوفكم فأرضوه۔ اور جب قدرت اس شخص پر مزید مہربان ہوتی ہے تو قبل اس کے کہ سفینہ حیات ساحل عمر کے قریب لنگر انداز ہو، خدا تعالیٰ اس کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کرا دیتا ہے۔ جب ضرورت پڑی تو وقت کے ظالموں اور وقت کے فرعونوں کی بھی گردنیں مروڑیں، جس کے نتیجے میں عالم اسلام مجاہدین اور مجتہدین کے اپنے اپنے میدانوں میں بیک وقت جلوگری سے مستحکم اور مروج ہو گیا۔ درجہ بدرجہ ایسے افراد کی کھیپ تیار ہوتی رہی، علوم و عقائد منتقل ہوتے رہے، دو ابدی ماخذ قرآن اور حدیث پھیلتے رہے۔ اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاز مقدس کے 2 ہفتے، روداد سفر بقلم محسن ریحان، قسط نمبر 10۔ عصر مسجد کے مشرقی حصے میں پڑھی، اس کے بعد بقیع کی طرف چلے آئے۔ یہ ایک قدیم قبرستان ہے، بہت سی فضیلتیں اس قبرستان کے سلسلے میں منقول ہیں، چنانچہ ہر مسلمان یہاں دفن ہونے کی تمنا رکھتا ہے۔ عصر کے بعد بقیع کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ دراصل اس قبرستان کا نام بقیع الغرقد ہے، عجمیوں کے یہاں یہ جنت البقیع کے نام سے مشہور ہوا۔ بقیع الغرقد یا اختصاراً بقیع کہنا زیادہ اچھا لگتا ہے کہ نبی اور اصحاب نبی نے بھی اسی نام سے اس کا تذکرہ کیا۔ مدینے میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے قبرستان کے طور پر اس جگہ کو منتخب کیا۔ یہاں کی مٹی بڑی خوش قسمت ہے کہ 10,000 سے زائد صحابہ کرام یہاں مدفون ہیں۔ ہم لوگ اندر آ تو گئے تھے، لیکن عربوں کی اس انتہائی احتیاط پر بڑی پشیمانی ہوئی کہ بہت کوشش کے باوجود حضرت عثمان کی قبر کے سوا کسی کی نشاندہی نہ کی گئی، حالانکہ بڑے بڑے صحابہ کرام اور اہل بیت یہیں آرام فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، زینب، ام کلثوم اور حضرت ابراہیم یہاں مدفون ہیں۔ ازواج میں حضرت عائشہ، سودا، حفصہ، زینب، ام سلمہ، جویریہ، ام حبیبہ، صفیہ، ماریہ اور بھی دیگر متعلقین رسول جیسے حلیمہ سعدیہ، حضرت حسن ابن علی، حضرت زین العابدین، حضرت باقر اور جعفر صادق رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں پیوند زمیں ہیں۔ رحمت ان قبروں میں رہنے والوں پر اور عبرت ہمارے لیے، کتنی عظیم زندگیاں ان قبروں میں سو رہی ہیں۔ نبی کے ساتھی یہاں استراحت پذیر ہیں، وہ لوگ اس خاک کے نیچے ہیں جنہوں نے نبی سے وفاداری اپنی فطرت میں شامل کر لی تھی، ان کی منشا کو اپنی چاہت بنایا، ان کی خواہشات کو اپنی زندگی کا محور قرار دیا، ان کے بول ذہنوں پر نقش کر لیے، اپنی عملی زندگی میں ان تعلیمات کو برت لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان ہستیوں کا تذکرہ ہماری زبانوں کی زینت اور گوشواروں کی رونق ہے۔ یہی وہ افراد تھے جنہوں نے ایسا عظیم اتحاد قائم کیا کہ مشرق و مغرب کے تاجدار و چوبدار حواس باختہ رہ گئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات اور نبوی ارشادات کا عملی نمونہ کچھ ایسا ہی اثر رکھتا ہے۔ آسمان و زمین گواہ ہیں، ہوا کی لہریں اور سمندر کی موجیں گواہ ہیں، پہاڑ کی چوٹیاں اور کوہساروں کی گھاٹیاں گواہ ہیں کہ جماعت صحابہ نے اپنی ایمانی اور اخلاقی قوت سے بڑے بڑے سورماؤں اور سپہگروں کی ہیبت و جبروت کو خاک و خون میں لپیٹ دیا، علم و حکمت کے دعوے داروں کی آتشیں سرد کر دیں، کفر کے قدم ڈگمگا گئے، وجود لرز گیا،
کمر ٹوٹ گئی، مشرکانہ دعووں کا جھوٹ سڑکوں پر آ گیا، ہندی و سندھی، عرب و عجم، مشرقی و مغربی سب کے سامنے دودھ پانی جدا ہو گیا، مذہبی بنیوں کی دکانیں بند ہو گئیں، آسمانی علم اور حقیقی فہم و دانش کا نام دینے والے چورن فروش قلاش ہو گئے، سچ کھل گیا، جاننے والوں پر اقرار حق لازم ہو گیا، چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اطراف عالم میں پھیل گئے اور صدائے اشہد اللہ الہ کے زمزمے بکھیر دیے، اپنا فرض تبلیغ پورا کر دیا اور قیامت تک کے لیے اپنی مدح و ستائش کا سامان کیا۔ جنت میں بھی خصوصی اکرام کا انتظام کیا گیا، جب ضرورت پڑی تو وقت کے ظالموں اور وقت کے فرعونوں کی بھی گردنیں مروڑی، جس کے نتیجے میں عالم اسلام مجاہدین اور مجتہدین کے اپنے اپنے میدانوں میں بیک وقت جلوگری سے مستحکم اور مروج ہو گیا۔ درجہ بدرجہ ایسے افراد کی کھیپ تیار ہوتی رہی، علوم و عقائد منتقل ہوتے رہے، دو ابدی ماخذ قرآن اور حدیث پھیلتے رہے۔ اس کی روشنیوں کو بسانے والوں نے یونان کے فلسفیوں کے دیدہ عبرت چاک کر دیے اور انہیں انہی کے پھندوں میں جکڑ دیا، علم و حکمت اور صلاح و فلاح کے دریا بہا دیے۔ اس پورے انقلاب کا محرک، اس تبدیلی کا مصدر اور تاریکی سے روشنی کی طرف دنیا والوں کے سفر کا رہبر و رہنما وہی تھا جس کو خدا تعالی نے ایسے ہی انقلاب کے لیے برپا کیا تھا۔ خدا رب العالمین ہے تو اس کے آخری نبی کو بھی رحمت للعالمین ہونا تھا۔ وہ مقدس وجود آج ہم سے کچھ گز کی دوری پر، کچھ لمحوں کے فاصلے پر اپنی محبوب ترین زوجہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آرام فرما تھا، اور زوجہ رسول یہاں بقیع الغرقد میں سامان برکت تھی۔ یہ دن اپنی تمام تر انفرادیت کے ساتھ ہر دن کی طرح ختم ہو گیا، اور افق مدینہ پر حکم الہی کا پابند سورج پھر سے ظاہر ہوا اور ہمراہ جمعہ کا مبارک دن لے کر طلوع ہوا۔ فجر کے وقت تو مسجد نبوی کی خنک ہوائیں بڑا لطف دے رہی تھیں، لیکن جیسے جیسے سورج کو عروج ملا تو ٹھنڈ کو زوال ہوا، روشنیوں کا وجود عام ہوا، تاریکیوں کا قصہ تمام ہوا۔ حضرت انسان غافل واقع ہوا ہے، چنانچہ ہم جب تک جمعے کی تیاریوں سے فارغ ہوئے اور مسجد پہنچے تب تک سبقت لے جانے والے بازی مار چکے تھے، محاذات امام پر ہو چکی تھی۔ راستے پر موجود افسران سے جب بندشیں کھولنے کو کہا تو اس نے بجائے بیریئر ہٹانے کے وہیں نماز پڑھنے کا مشورہ دیا۔ دھوپ کی اس تپش میں سر پیٹ لینے کے سوا اب دو ہی راستے تھے، یا تو امام سے آگے بڑھ کر نماز میں شامل ہو، یا خدا کی عبادت میں مست بندگان خدا کے سجدوں، قرینوں اور سلیقوں سے مزین بیٹھکوں اور ادب و اعتنا سے بھرپور حرکتوں کا نظارہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی آداب بندگی بندگان خدا کو سکھا گئے ہیں، کتنی ممتاز اور معزز ہیں مومنین کی پیشانیاں کہ وہ خدا کے سوا کہیں نہیں جھکتی۔ خاکم بدہن، جس دن جھکے گی وہی لمحہ ایمان کی دولت کے لیے قزاق ثابت ہوگا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وضو خانے کے سامنے ہم نے خطیب جمعہ کا وہ خطبہ سنا جو سراپا جلال تھا، عربی زبان کے جلوے بھی تھے اور خطیب کے ولولے بھی۔ أيها الناس إن الله تعالى يستعتبكم فأعتبوه، ويذكركم ويعظكم ويخوفكم فأرضوه، ويستتيبكم لتتوبوا إليه وتتضرعوا إليه وتدعوه، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ پیٹ بھر ٹھنڈا اور شیریں زمزم پیا، کچھ گھنٹے وہاں رکے، پھر ہوٹل واپس آ گئے۔ نبی کے شہر میں گزارا ہوا لمحہ لمحہ، لہجہ لہجہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، خاص کر ہم لوگوں کی طرح دور دراز سے آئے ہوئے معتمرین و زائرین کے لیے۔ جب کوئی بچہ شعور کی آنکھیں کسی مسلمان گھرانے میں کھولتا ہے، تب سے ہی خواہ اس کا خاندان مذہبی امور سے کتنا ہی دور اور محروم کیوں نہ ہو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے، ان کے محاسن و خوبیاں، ان کی حیات طیبہ، ان کا شہر، ان کے واقعات، ان کی عادات و اطوار، ان کا مزاج، ان کی شکل و صورت، ان کی جنگیں، ان پر مظالم، ان کی وفات و حیات، یہ سب چیزیں کانوں میں پڑتی رہتی ہیں اور مزاج و مذاق کا حصہ بنتی رہتی ہیں۔ اور جس فرد بشر کا گہوارہ طفولیت کوئی دیندار گھرانہ ہو، پھر تو کیا کہنے، اس کے ماں باپ
بھائی بہن اعزا و اقربا سب اپنی باتوں میں اپنے نبی کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں۔ ان حضرات کا چال چلن، بول چال، رہن سہن روز و شب نبی کی مدحت کے ہمراہ ہوتے ہیں، اور جب مکتب یا مدرسے میں وہ خوش نصیب پہنچتا ہے تو قال اللہ اور قال الرسول سے دل و دماغ گونج اٹھتا ہے۔ عہد طفولیت سے کہولت کے منازل کی طرف سفینہ حیات جس پانی میں تیرتی ہے وہ علوم نبوی اور ارشادات الہی کا کشیدہ ہوتا ہے، اور جب قدرت اس شخص پر مزید مہربان ہوتی ہے تو قبل اس کے کہ سفینہ حیات ساحل عمر کے قریب لنگر انداز ہو، خدا تعالی اس کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کرا دیتا ہے۔ اس وقت جو اس مرد مومن کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے اس کا بیان الفاظ کے نرغے سے باہر ہے۔ جتنے واقعات خواہ وہ پیدائش نبوی کے ہوں یا بنو سعد میں نبوی ایام طفولیت کے ہوں، غار حرا میں نزول اقرا کے ہوں یا مشرکین کے مظالم ہوں، طائف و مدینہ ہجرت ہو یا تعمیر مسجد نبوی ہو، بدر کا واقعہ ہو یا احد کی سختیوں کا تذکرہ ہو، خندق و خیبر ہو یا وفات رسول ہو، جتنی بھی وہ چیزیں جو اس دیندار گھرانے کے اس انسان کی درا کی تختی پر بچپن سے نقش ہوتی آ رہی ہیں، قدرتاً اور فطرتاً شہر کے راستوں، میدانوں اور پہاڑوں کے جو نقشے اور خد و خال ذہن میں تراشیدہ ہیں، ان کا حقیقی دیدار وہاں پر اسی جسم و روح کے ساتھ موجودگی، ان فضاؤں اور ہواؤں میں سانسیں، یہ سب ایک ظاہر کے لیے محرکات کی حیثیت رکھتے ہیں جو بظاہر عام سی زمین کو، معمولی سی پتھریلی و چٹیل وادیوں اور متوسط درجے کی تعمیروں کو ایسا اہم، ایسا قیمتی، ایسا دل گرفتہ، پرسوز اور دیدنی اثاثہ بنا دیتے ہیں کہ اس دھرتی پر موت بھی ایک عظیم سعادت معلوم دیتی ہے۔ خدا نے اس سیاہ کار کو بھی ان مقامات کا زائر بنا دیا تھا، چنانچہ موقع غنیمت جانتے ہوئے ہر کچھ دیکھنے کی تمنا تھی۔ یہاں پر گزرے ہوئے روز و شب اتنی پھرتی سے گزر گئے تھے جیسے چند لمحے گزرے ہوں۔ کچھ دن باقی تھے جن میں مسجد قباء، جبل احد، مسجد قبلتین، بدر اور چند مقامات پر جانا تھا جو کہ ٹور والوں کی طرف سے تھا۔ ایک روز بس سے ہم سب لوگ ان زیارتوں کے لیے روانہ ہوئے۔ جبل احد کی سمت ہم لوگ رواں دواں تھے۔ مدینہ منورہ کے شمال میں یہ پہاڑی سلسلہ واقع ہے جس کے دامن میں اسلام کی دوسری جنگ ہوئی تھی، سخت ترین جنگ تھی، بڑی شہادتیں ہوئیں، مشکل مرحلات سے مسلمان دوچار ہوئے تھے۔